اس پروگرام رمضان کوئز میں اب تک ہم 26 مرتبہ نشر کر چکے ہیں اور آج 27ویں شب ہے ماہ رمضان کی، تو 27ویں مرتبہ بھی نشر کر رہے ہیں، اور وہ دعا یہ ہے: استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس دعا کا مقصد یا مطلب کیا ہے؟ اس دعا میں اللہ تعالی سے استغفار طلب کیا گیا ہے، مغفرت طلب کی گئی ہے، معافی طلب کی گئی ہے۔ استغفر اللہ العظیم، میں عظیم اللہ سے استغفار کرتا ہوں، مغفرت طلب کرتا ہوں، جو کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ اپنی ذات میں زندہ، ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اور وہی تو ہے جس نے پوری کائنات کو قائم کر رکھا ہے۔ میں اسی کی طرف لوٹتا ہوں۔ یہ وہ احساسات ہیں، یہ وہ جذبات ہیں جن کے ذریعے ایک مسلمان اللہ تعالی کے حضور اپنی درخواست پیش کرتا ہے کہ اے اللہ تو معاف فرما دے۔ اس دعا کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے یا اللہ سے مانگتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ جنگ سے بھاگا ہی کیوں نہ ہو۔ جنگ سے بھاگنا ایک بہت بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ اگر وہ جرم بھی کسی سے سرزد ہو گیا ہے اور وہ مسلسل اللہ سے یہ ان الفاظ میں اپنی مغفرت طلب کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ گناہ بھی اس کا معاف کر دیتا ہے۔ لیکن یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ دعا ہو یا کوئی بھی دوسری دعا، اس کے مفہوم، اس کے مطلب، اس کے معانی کو سمجھے بغیر پڑھنے سے وہ اثر نہیں ہوتا جو سمجھ کر دل سے ادائیگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی دعائیں ہوں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا کیے گئے تحفے ہوں دعاؤں کی شکل میں، یہ منتر جنتر نہیں ہے، یہ دعائیں ہیں، یہ مانگنے کا طریقہ ہے۔ اللہ سے ان الفاظ کے ذریعے مانگو تو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ کسی بھی دعا کو پڑھنا شروع کیا اور انگلیاں چل رہی ہیں، سوچ کچھ اور رہے ہیں، دیکھ کہیں اور رہے ہیں، اور توجہ کہیں اور ہے، اور کہتے میں نے اتنی 100 مرتبہ یہ دعا مانگی ہے، میں نے اتنے 1000 مرتبہ آیت کریمہ کا ورد کر لیا ہے۔ یہ ورد کرنے کے لیے یہ نہیں کہ آپ نے بس زبان سے اسے ادا کرنا ہے، بلکہ اس کا تعلق ہمارے دلوں سے ہے۔ دل سے ہم اللہ کے حضور ان کلمات کے ساتھ درخواست پیش کریں گے تو پھر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت مسلمانوں کے لیے رکھی ہے، لیکن سب مسلمانوں کے لیے نہیں۔ بڑی بات ہے نا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر 5 نمازیں فرض کر دی ہیں، لازمی پڑھنی ہے۔ جس کسی نے بھی، جس مسلمان نے بھی اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے، یعنی انتہائی اچھے طریقے سے وضو کیا اور نمازوں کے اوقات میں نمازیں ادا کی، ان کے رکوع مکمل کیے، ایسے ٹکرے نہیں ماری، جھکے اور تھوڑے سے اور اوپر نہیں اٹھ گئے، بلکہ مکمل رکوع کیا یا مکمل رکوع کیے، اور ان میں خشوع و خضوع، خشوع کہتے ہیں، خشوع کے بھی ایک ہمارا عام طور پہ اصل میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو پھر ایک تفصیل مطلوب ہوتی ہے۔ خشع یا خشیت کا لفظ ہم اردو میں استعمال کر لیتے ہیں، ڈر، خوف، رجائیت، امید بھی ہے، ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے۔ لیکن اس کا جو بہت دو ٹوک انداز میں اگر بات کی جائے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ خشوع میں انسان کا یا خشوع کا تعلق انسان کی آواز اور اس کی نگاہوں سے ہے۔ آواز، جس آواز کے ساتھ وہ نماز ادا کر رہا ہے، نماز کے کلمات ادا کر رہا ہے، جس آواز سے وہ دعائیں مانگ رہا ہے،
اس آواز میں رجائیت اور خوف ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ نگاہوں کا بھی تعلق اسی خشوع سے ہے، اور نگاہیں اگر ادھر ادھر بھٹک رہی ہوں گی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کی نماز میں یہ شخص خشوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ اور دوسرا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں خضوع، خ ضاد واو عین۔ خضوع جو ہوتا ہے دوسرا لفظ، وہ انسان کے پورے جسم سے متعلق ہوتا ہے کہ اس کا بدن وہ کس کیفیت میں ہے، کس حالت میں ہے، کس پوزیشن میں ہے، وہ اللہ کی جانب جھکا ہوا ہے، اکڑا ہوا ہے، ایسے ہی بے پرواہ سے لاپرواہ سے کھڑا ہوا ہے، وہ جسم کی پوری حرکت اس کا تعلق خضوع سے ہے۔ اور انسان کی آواز کی نرمی، آواز کی پستی، آواز میں للہیت، آواز میں اللہ سے گزارش کے انداز میں اللہ سے مانگنا، اور پست آواز چلا کے نہیں، یا اللہ مجھے دے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ دو سے، یہ اللہ کی دعاؤں کے ساتھ، اللہ کے حضور پیش کیے جانے والے کلمات کے ساتھ اور اللہ کی حضوری کے ساتھ مذاق نہیں کیا جا سکتا۔ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں، لگتا ہے کہ وہ بس ایک بوجھ ہے جو اپنے سر سے اتار رہے ہیں، اس کے علاوہ اللہ معاف کرے۔ اچھا، اب ہم جو خضوع کا لفظ ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت مزید کرنا چاہیں گے۔ خشوع اور خضوع میں مجموعی طور پر تو بدن کے حوالے سے کہہ دیا کہ بدن کی کیفیت کیا ہے، لیکن خشوع میں جو ہم نے آواز کی پستی اور اپنی بصارت یا اپنی نگاہوں کا حوالہ دیا ہے کہ نگاہوں کو بھی تابع ہونا چاہیے، اس وقت ان کو وہ کہاں ہونی چاہیے؟ آواز پست ہونی چاہیے۔ جب وہ پڑھ رہا ہو تو اس پڑھتے ہوئے اس کی آواز میں ایک رجائیت ہونی چاہیے۔ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے نماز میں، تو اس وقت بھی اس کی آواز میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، میں کسی ارے غیر نتھو خیرے کے سامنے نہیں کھڑا ہوا۔ پھر اس کی جو نگاہیں ہیں، جب وہ قیام کی حالت میں ہے تو اس کی نگاہوں کو سجدے کے مقام پر ہونا چاہیے، اور وہ بائیں دائیں بائیں ادھر ادھر نہ دیکھے۔ جب وہ رکوع کی حالت میں ہو تو اس کی نگاہوں کو اس کے پاؤں کی طرف ہونا چاہیے، اس کی ٹانگوں کی طرف ہونا چاہیے، اور جب وہ سجدے میں ہو تو پھر اس کی نگاہوں کو اس کی ناک کی طرف ہونا چاہیے، اور جب وہ تشہد میں بیٹھا ہو تو پھر اس کی نگاہیں اس کی گود کی طرف ہونی چاہیے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی نگاہوں کو سجدے کے مقام پر رکھو۔ ہر جگہ کے لیے سجدے کا مقام نہیں ہے، سجدے کا مقام قیام کی حالت میں ہے کہ قیام کی حالت میں ہماری نگاہیں ہمارے سجدے کے مقام کی طرف ہونی چاہیے، لیکن اس کے بعد جب ہم رکوع میں چلے جائیں تو پھر مشقت بھی ہوگی، مشکل بھی ہوگی، مطلوب بھی نہیں ہے کہ سجدے کی طرف دیکھا جائے، بلکہ اس وقت انسان اپنی ٹانگوں، اپنے پاؤں کی طرف دیکھے گا۔ اور اسی طرح ہم نے دوسرے بھی ذکر تو کر دیا ہے، اللہ کرے کہ سجدے میں ہو تو اپنی ناک کی طرف دیکھے گا، اور جب تشہد میں بیٹھا ہو تو پھر وہ اپنی گود کی طرف دیکھے گا۔ پھر سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وقت پر نماز ادا کرنا، اچھی طرح وضو کرنا، اس کے بعد وقت پر ادا کرنا، یہ شرط ہے۔ اچھا، اب وقت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 اوقات بتائے۔ ہر نماز کا ایک اول وقت ہے اور ایک آخری وقت ہے۔ ان دونوں اوقات کے درمیان کسی وقت بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ کچھ لوگ اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ ہر نماز اول وقت میں پڑھی جائے، وہ یوں کہنا چاہیے کہ ان کا موقف صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے لیے اول وقت کو ترجیح نہیں دی۔ مثلا عشاء کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی اور آپ کا طریقہ بھی یہ رہا کہ اس میں تاخیر کیا کرتے تھے، جلدی نہیں پڑھتے تھے۔ فجر کی نماز میں نسبتاً جلدی بھی پڑھی گئی ہے اور تاخیر سے بھی پڑھی گئی ہے۔ تو جو اوقات اللہ کے رسول نے خود مقرر فرما دیے ہیں، ان اوقات کے اندر کوئی بھی فرد کسی بھی وقت نماز پڑھ لیتا ہے، لیکن
ظاہر ہے کہ باجماعت کا نماز، کیونکہ آج کل تو ہم ذرا اور طرح کے حالات سے گزر رہے ہیں، اس لیے ہم جب بھی انفرادی طور پر بھی نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت بھی ہم اقامت کہہ کے نماز پڑھتے ہیں، اس نیت سے کہ اللہ تعالی ہمیں ہماری اس مجبوری کو کہ ہم مسجد نہیں جا سکتے، تو اس مجبوری کو دیکھتے ہوئے ہماری ان نمازوں کو بھی جماعت کے ثواب میں تبدیل فرما دے، اس خواہش کے ساتھ ہم یہ دعا پڑھتے ہیں۔ عام طور پر ایک روایت بیان کی جاتی ہے اول وقت میں نماز پڑھنے کے بارے میں، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ الوقت الاول من الصلاۃ رضوان اللہ والوقت الآخر عفو اللہ، کہ اول وقت میں نماز پڑھنا تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، اللہ کی، جیسے جو شخص بھی اول وقت میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت راضی ہو جاتا ہے، لیکن جو آخری وقت ہے، آخری وقت میں اگر نماز پڑھی جاتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ایک چھوٹ ہے، ایک سہولت دی گئی ہے، اس کے مطابق پڑھ لیں۔ لیکن جو مشہور کتاب ہے شرح بلوغ المرام، اس کے مصنف لکھتے ہیں کہ یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے، یہ روایت ضعیف ہے۔ ہمیں اتنا پتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ہر نماز کے 2 اوقات مقرر کیے ہیں، ان 2 اوقات میں سے کسی وقت بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اس طرح ہم نماز پڑھیں کہ وہ اللہ کے جناب میں قبول ہو جائے۔ پھر سامعین، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک سے زیادہ مقامات پر رات کی نماز کے بطور خاص ذکر فرمایا ہے۔ تہجد کے حوالے سے یہ ذکر فرمایا ہے کہ جس طرح والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ اور انسان جب سارا دن کام کرتے ہوئے پورا دن اس نے کام کیا، تھک گیا، اب عشاء کی نماز بھی پڑھ لی، اب اور پھر گپ شپ بھی کر لی، ٹیلی ویژن بھی دیکھ لیا، اب سونے کے لیے چلا گیا، تو اگر وہ اس احساس کو اپنے دل میں تازہ کر لے کہ میں نے پورے دن میں اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتوں سے استفادہ کیا ہے، اور یہ نعمتیں جتنی بھی مجھے ملی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ملی ہیں، اس میں میرا اپنا کوئی اپنے اختیار سے میں نے یہ نعمتیں حاصل نہیں کی کہ میری مرضی ہے اور یہ میرا حق ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت عطا فرمائی ہے، ان نعمتوں کا مجھے شکر ادا کرنا ہے۔ تو ایسے میں وہ اگر مشقت اور تکلیف کے باوجود اٹھ کے اللہ کے حضور نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے اور جتنی رکعتیں ادا کر سکتا ہے وہ ادا کرتا ہے، تو اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ لیکن جو افضل ترین وقت ہے وہ یہی ہے کہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد انسان سو جائے اور پھر رات کے وقت اٹھے 2-3 بجے، اور اس کے بعد پھر فجر تک جتنی نمازوں پڑھ سکے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو 8 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ جو لوگ تہجد نہیں پڑھ سکتے، اس وقت اٹھنا مشکل ہوتا ہے، بہت زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے، جسم ٹوٹ رہا ہوتا ہے، سستی ہو جاتی ہے، آنکھ نہیں کھلتی ہے، کئی وجوہات ہیں نا، ان کے بارے میں یہی جو آیت جب ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اس آیت کی تفسیر میں، یہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 64 ہے، اس میں اس کی تفسیر جب تفسیر القرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جس کی تفسیر لکھی، اس میں انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک قول شائع کیا ہے یا لکھا ہے، اور وہ قول یہ ہے کہ من صلی رکعتین او اکثر بعد العشاء فقد بات للہ ساجدا او قائما، کہ جو شخص عشاء کی نماز کے فوراً بعد 2 رکعتیں یا 2 سے زیادہ رکعتیں پڑھ لیتا ہے تو گویا اس نے پوری رات اللہ کے حضور سجدے کرتے ہوئے اور اللہ کے سامنے قیام کرتے ہوئے گزاری ہے۔ یہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی، تفسیر قرطبی میں لکھی ہوئی ہے۔ جس فرد کو اس پر اطمینان ہو تو وہ اس پر عمل کر سکتا ہے، اور اگر اٹھنے کا موقع نہیں، مشکل ہو رہی ہے، تو عشاء کی نماز کے ساتھ ہی کچھ رکعتیں کم از کم 2 رکعت ادا کر لے تو انشاءاللہ اس کو تہجد کا اجر مل جائے گا، رات کے قیام کا اجر مل جائے گا، رات میں سجدے کرنے کا اجر مل جائے گا۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور اب ہم ٹیلی فون کال کا سلسلہ شروع کریں گے۔ فضانہ جی ذرا آج کے